لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے سے پہلے 2 ہفتے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہیں۔ آپ کے جو بھی اوصاف ہیں اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ کردار پر ہیں، اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں اچھا نمونہ ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا چاہیے۔ آپ کے کئی سارے اوصاف اور کمالات بیان کیے گئے، اسی میں راوی آگے بیان کرتے ہیں، افضلہم عندہ اعمہم نصیحۃ۔ آپ کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ آپ کے نزدیک افضل اور بہتر وہ شخص ہوا کرتا تھا جس کی خیر خواہی تمام لوگوں کے لیے عام ہو۔ جو جتنا لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوتا تھا وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں افضل اور بہتر ہوا کرتا تھا۔ آپ کے یہاں پر افضل اور بہتر ہونے کا معیار یہ تھا کہ جو جتنا لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوگا، خیر خواہ کا مطلب اچھا چاہنے والا، خیر کا مطلب بہتری بھلائی، اور خواہ کا مطلب چاہنے والا، جو لوگوں کے لیے اچھائی چاہتا ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، وہ آپ کے یہاں پر سب سے بہتر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین جتنا بھی ہے خیر خواہی ہے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ خیر خواہی کس کے لیے ہے، ہم اس کا مطلب سمجھے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، اور حکمرانوں کے لیے بھی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے، اس کو رب مانے، اس کو معبود مانے، اس کی عبادت کرے، اس کی باتوں پر عمل کرے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول پر ایمان لائے، رسول کی اطاعت کرے، رسول کی عظمت دل کے اندر ہو، رسول کی سنتوں کا اتباع کرے، یا رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ائمۃ المسلمین، جو حکمراں ہوتے ہیں، حاکم اور بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے
کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، مطلب ان کو حاکم مانے اور ان کے قوانین پر عمل کرے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہ کرے، ان کے اچھے میں شریک رہے، ان کے برے میں مطلب ان کے غم کے اندر شریک رہے۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا دین مکمل خیر خواہی ہے۔ بندہ رب کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو، چاہے عامت المسلمین کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو، چاہے اپنے حاکموں کے ساتھ ہو، دین کل کا کل خیر خواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مزید راوی یہ بیان کرتے ہیں، اعظمہم عندہ منزلۃ احسنہم مؤاساۃ و مؤازرۃ۔ آپ کے یہاں پر قابل عظمت وہ شخص ہوا کرتا تھا درجے کے لحاظ سے جو جس کی غمخواری سب سے زیادہ اچھی ہو، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرتا ہو، لوگوں کے غم میں شریک رہتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، وہ آپ کے یہاں پر درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل عظمت ہوا کرتا ہے۔ مؤاسات کا مطلب ہوتا غمخواری کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام میں ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، اگر کبھی ان پر برے حالات آ جائیں تو اس میں شریک رہنا۔ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر برے حالات ہیں تو وہ اکیلے جھیلتا ہے، حالانکہ اگر اس کے ساتھ کئی لوگ شریک ہو جائیں اور اس کے غم کو، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے تو صرف ساتھ میں کھڑے ہونے سے اس کی آدھی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر عظمت اور مرتبے اور مقام کا معیار یہ تھا کہ جو جتنا لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، ان کے ساتھ غمخواری کرتا ہو، ان کے غم میں شریک رہتا ہو، وہ آپ کے یہاں پر مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل عظمت ہوا کرتا تھا، اس کا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی کی مدد کر رہے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے اس کی مدد کر دی اور معاملہ ختم ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہماری مدد کرے گا۔ ہم نے اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا، اللہ رب العزت ہماری پریشانی میں خود اللہ رب العزت ساتھ دیں گے۔ ہم کسی کا غم دور کریں گے، اللہ رب العزت ہمارا غم دور کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ یوم القیامۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے دنیا کی ادنا سی مصیبت کو ہٹا دے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں قیامت کی بڑی مصیبت کو اس سے ہٹا دیں گے، قیامت کے دن کی بڑی مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کریں کسی کے کام میں، تو ہمارے ذہن میں یہ ثواب رہنا چاہیے، یہ بدلہ رہنا چاہیے کہ میرا یہ کام بے بدل نہیں ہے، مجھے دنیا کے اندر کوئی بدلہ دے نہ دے، آخرت میں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھ پر سے بڑی مصیبت کو ہٹا دیں گے۔ جب تک میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، اللہ رب العزت میری مدد کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی لیے قابل عظمت وہ شخص ہوا کرتا تھا جو سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کمالات میں لا یجلس ولا لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، جب بھی کبھی بیٹھتے یا اٹھتے تو آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، بیٹھتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ، کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کے نام سے ہر وقت اللہ کا نام آپ کی زبان پر رہا کرتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ جگہ کی ضرورت ہے،
نہ طہارت شرط ہے، کوئی چیز ضروری نہیں، آپ ہر حال میں ہر جگہ اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے کام کے اندر مصروف رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا ذکر زبان پر جاری رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ تھا، نہیں بیٹھتے تھے نہیں اٹھتے تھے مگر اس حال میں کہ آپ کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں، آپ کے اخلاق میں یہ بات ہے، کان اذا انتہا الی قوم جلس حیث ینتہی بہ المجلس ویأمر بذلک، مجلس میں شرکت کا ادب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے تھے، اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مجلس بھر جانے کے بعد بھی اگر کوئی بڑا شخص آتا ہے تو ہم لوگ اس کو پیچھے سے لا کر کے آگے بٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس دور کا رواج ہے کہ اگر کوئی بڑا شخص بعد میں آئے تو اس کو بلا کر کے آگے بٹھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی مجلس میں شرکت کے لیے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو جہاں پر پہنچتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور صحابہ کرام کو بھی اسی کا حکم دیا کرتے تھے کہ جب کبھی کسی مجلس میں شریک ہو تو جہاں پہنچو، جہاں جگہ رہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ مجلس مکمل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے آنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو مجلس میں، بیان کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں، جماعت کی مجلس میں آگے بیٹھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ ہے کہ آپ جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، چاہے مجلس کی انتہا پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے آپ کے اوصاف میں سے یہ ہے، یؤتی کل جلسائہ بنصیبہ، آپ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے سب کے طرف آپ برابر توجہ کیا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے کسی کی طرف زیادہ توجہ، کسی کی طرف کم توجہ، کہ کسی کو لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ کتنی بھی بڑی مجلس ہو، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، اس طرح تکلم فرمایا کرتے تھے، اس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے کہ ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف ہے۔ لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ، مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ نہیں اندازہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ ہر شخص یہ تصور کیا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ میرا ہی مقام اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ آپ ہر شخص کو اتنی محبت دیا کرتے تھے، ہر شخص کی طرف اتنی توجہ دیا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی وجہ سے، کسی بنیاد پر مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص پر توجہ دیں اور دوسروں پر نہ دیں تو لامحالہ دوسروں کو گرا گزرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ آپ تمام بیٹھے ہوئے لوگوں پر برابر توجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات میں راوی یہ بیان کرتے ہیں، کان اذا جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، اگر کوئی شخص آپ کو اپنی کسی ضرورت سے روکتا، چاہے مسجد میں ہو، چاہے راستے میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، اگر کوئی شخص آپ کو اپنی کسی ضرورت سے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے روکتا، پکڑتا، آپ کھڑے رہتے، صابرہ، اگرچہ وقت زیادہ لگتا لیکن آپ کھڑے رہتے، رکے رہتے، حتی یکون هو المنصرف، یہاں تک کہ وہ شخص خود کہے کہ ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں۔ آپ کبھی خود سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، تاکہ اس کو خراب نہ لگے، اس کو یہ نہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کاٹ دی ہے۔ حالانکہ اگر ضرورت ہو تو ہم کو اس بات کا جواز ہے کہ ہم سامنے والے سے کہہ دیں کہ میرے پاس وقت نہیں، بعد میں بات کرنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص عام سے عام شخص سے بھی آپ سے گفتگو کرتا، اپنی ضرورت سے ملاقات کرتا،
تو آپ وہ نہ لوٹے یہاں تک کہ کھڑے رہتے تھے، اپنے آپ کو روکے رہتے تھے جب تک کہ وہ خود ہی نہ لوٹ جائے۔ وَإِذَا سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَا يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اگر کوئی سائل آپ سے کوئی سوال کرتا، مانگنے کے لیے کوئی شخص آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ یا تو آپ اس کو اس کی حاجت دے کر کے لوٹاتے، اس کی ضرورت پوری کر کے لوٹاتے، اور اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اچھی بات کہتے تاکہ اس کو خراب نہ لگے، نرمی سے اس کے ساتھ پیش آتے، اس کو جھڑکتے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، یا تو اگر اس کی ضرورت پورا کرنا ہے ضرورت پوری کر دو، اور اگر نہیں ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے تو اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ تھا۔ لیکن اس دور میں مانگنے والے بھی وہی ہوا کرتے تھے جو مستحق ہوا کرتے تھے، سوال کرنے والے وہی لوگ ہوا کرتے تھے جو واقعتاً اس کے مستحق ہوں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں آپ لوگ دیکھیں گے جو لوگ مستحق ہیں وہ کم مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مستحق نہیں ہے، جن کو مانگنے کا سوال کرنے کا حق نہیں ہے، وہ زیادہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کو اس بات کا اندازہ ہو کہ واقعتاً یہ مستحق ہے تو اس کی مدد کر دینا چاہیے، یا اگر نہیں کر سکتے تو اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے مانگنے کا جواز نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ نوجوان ہے، اس طرح ہے کہ محنت مزدوری کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کی مدد کرنا درست نہیں ہے۔ شرعاً ایسا شخص اگر سوال کرے جو محنت مزدوری کر سکتا ہے، اپنی ضرورت خود سے پوری کر سکتا ہے، اس کو دینا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ناجائز کام کر رہا ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، وہ مانگ کر کے گناہ کر رہا ہے، اور ہم دے کر کے گناہ پر مدد کر رہے ہیں، اور گناہ پر مدد کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مانگنے کا جواز نہیں رکھتا، جس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیے کہ تم کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، سوال مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے سے اچھائی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اوصاف راوی یہ بیان کرتے ہیں، مجلسہ مجلس علم و حیاء صبر و امانت، آپ کی مکمل مجلس علمی گفتگو پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ آپ جب کبھی مجلس لگایا کرتے تھے تو علم و عمل کی مجلس ہوا کرتی تھی کہ آپ صحابہ کو کچھ بتائیں، صحابہ کے اندر کچھ علم بانٹیں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو سے کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اس کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کسی فضول گفتگو کے لیے آپ کی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجلس مجلس علم و امانت، امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ امانت کا مطلب یہ ہے المجلس بالامانہ، اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے، مجلس امانت ہوا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے مجلس کے اندر جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ امانت ہیں، اس میں شریک لوگوں کے لیے اس بات کا جواز نہیں ہے کہ وہ مجلس کی بات کو باہر پھیلائیں۔ مجلس کی امانت ہونے کا مطلب یہ ہے آپ 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، بیٹھ کر آپ نے کوئی گفتگو کی، چاہے کوئی بولے یا نہ بولے کہ اس بات کو اپنے میں رکھنا، پھر بھی وہ مجلس امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مجلسیں امانت ہوا کرتی تھی، اور آپ نے حکم بھی اسی کا دیا ہے کہ المجلس بالامانہ، مجلس امانت ہے۔ اگر چند لوگوں کے اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو وہ بات اتنے ہی لوگوں کو معلوم رہنا چاہیے، مجلس کے باہر والوں میں وہ بات معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ امانت کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ آپ کی مجلس کی یہ اوصاف ہیں، متعادلین، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ برابر نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، الا بالتقوی یتفاضلون بالتقوی، اگر آپس میں ترجیح ہوا کرتی تھی، کسی کو فضیلت ہوا کرتی تھی تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا،
جتنا زیادہ دیندار ہوگا، جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا، اس کو اتنی فضیلت ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے اور کسی سبب سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر فضیلت کا، احترام کا، عزت کا معیار الگ ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر آپ بیٹھے رہیں، کوئی عام شخص آ جائے، آپ اس کے احترام میں نہ کھڑے ہوں گے نہ اپنی جگہ سے حرکت کریں گے۔ وہیں بیٹھے ہوئے کوئی ایسا شخص آ جائے جو بہت زیادہ روپیے پیسہ والا ہو، اس کا لوگوں کے یہاں پر مقام ہو یا دنیاوی عہدہ رکھتا ہو، سب لوگ وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر فضیلت کا معیار تقویٰ تھا۔ یتفاضلون فیہ بالتقویٰ، مجلس میں سب برابر ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کو فضیلت ہوا کرتی تھی تو تقوی کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ متواضعین، آپس میں تواضع کرنے والے تھے، سب کے اندر تواضع تھا، کسی کے اندر کبر نہیں تھا۔ تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو نیچا دکھانا، اپنی نظر میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ صحابہ کرام تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متواضع ہوا کرتے تھے۔ یؤقرون فیہ الکبیر، اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ ویرحمون فیہ الصغیر، اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت اور رحم کیا کرتے تھے۔ ابھی دونوں چیزیں مفقود ہیں، نہ چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب رہ گیا ہے اور نہ بڑوں کے اندر چھوٹوں کی شفقت رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے نوجوان بچے بڑی عمر کے لوگوں سے کتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ کسی بڑے شخص کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بچے کو کچھ نصیحت کر دے۔ اگر کسی محلے کے بچے کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھے تو محلے کا بڑا شخص اس کو سمجھا دے، یہ ہمت نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سمجھائیں گے تو پلٹ کر جواب ملے گا۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، بڑوں کا ادب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کے صحابہ کے اوصاف میں خاص بات یہ تھی کہ آپ بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ومن لم یعقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔